بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ذی وقار رئیس الجامعہ، اساتذہ جامعہ اور ابنائے جامعہ، یہ مجلس ابنائے جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور کی آمد پر منعقد کی گئی ہے، اور کل بروز جمعہ صبح نائب شیخ الجامعہ شیخ مفکر حسین عمری حفظہ اللہ نے مجھے خبر دی کہ آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ موضوع کی بابت مجھے اختیار دیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں نے دعا کی، دل میں ایک خیال آیا کہ اجتماع ابناء قدیم کی اہمیت کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے استخارہ کیا، پھر کچھ باتیں دل میں جمع ہوئیں، اب آپ کے سامنے یہ باتیں میں رکھنے جا رہا ہوں۔ اجتماع ابناء قدیم کی اہمیت کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع سے متعلق عالم اسلام کے ایک نامور مورخ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالی، جن کا نام عبد الرحمن ابن محمد ابن خلدون ولی الدین ابو زید الحضرمی الاشبیلی رحمہ اللہ تعالی، جو ایک معمر عالم دین ہیں، 732 ہجری آپ کا سن ولادت اور 808 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ 75 سال سے زائد آپ نے عمر پائی۔ تاریخ کے باب میں آپ کا وسعت علم اور تجربہ معروف ہے، اہل علم نے آپ کو اس باب میں خوب سراہا ہے، اعتراف کیا ہے اور آپ سے خوب مستفید ہوتے ہیں۔ آپ نے تاریخ پر ایک مبسوط کتاب لکھی جس کا نام رکھا کتاب العبر و دیوان المبتدأ والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوی السلطان الاکبر۔ یہ جو کتاب ہے، اس کتاب پر آپ نے ایک مقدمہ لکھا، اور یہ مقدمہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ نصاب میں داخل ہے، نصاب تعلیم میں داخل ہے، جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور میں اور دیگر مدارس میں، جامعہ دارالسلام عمر آباد میں بھی یہ نصاب میں شامل ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آج بروز ہفتہ جو باتیں میں آپ کے سامنے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں، 2 دن قبل بروز جمعرات استاذ محترم حافظ سعید احمد عمری رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات ہوئی ہے، انہی سے ہم نے یہ کتاب پڑھی ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالی نے اس مقدمہ میں 6 باب منعقد کیے ہیں۔ اس میں جو تیسرا باب ہے فی الدول العامہ والملک والخلافہ والمراتب السلطانیہ وما يعرض في ذلك كله من الأحوال وفيه قواعد ومتممات، یہ جو تیسرا باب ہے، اس باب کے تحت علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے 53 فصلیں ذکر کی ہیں، 53 فصلیں منعقد کی ہیں، 50 پر 3۔ اس میں کی جو 34ویں فصل ہے وہ آج کی ہماری اس نشست سے تعلق رکھتی ہے۔ 34ویں فصل یہ ہے کہ فی مراتب الملک والسلطان والقابہما۔ اس فصل میں علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اعلم ان السلطان فی نفسہ ضعیف یحمل امرا ثقیلا۔ السلطان، آپ اس کو وزیر اعظم کہیں، بادشاہ کہیں، کوئی منصبدار کہیں، خاندان کا یا کسی ادارے کا سرپرست کہیں، ناظم جامعہ کہیں، بات ایک ہی ہے، تفاوت کے ساتھ اس وسعت میں سب آ جاتے ہیں۔ کہا کہ اعلم ان السلطان فی نفسہ ضعیف یحمل امرا ثقیلا۔ یہ جو بار گراں ہے، یہ جو بوجھ ہے رعایا کا، طلبہ کا، اساتذہ کا یا رعایا کا، کسی طور پر بھی یہ بوجھ تنی تنہا ایک شخص اٹھاتا ہے۔ ظاہر بات ہے، سبھوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے جتنے بھی افراد ہیں، ملک کی بات کرتے ہیں یا ادارے کی بات کرتے ہیں، تو اساتذہ، طلبہ، دیگر افراد جو ایک ایک پرزہ جو ہے معنی رکھتا ہے،
سبوں کی صلاحیت، سبوں کی محنت، سبوں کی وفاداری اور سبوں کا ہم فکر ہونا جو اس مشن میں تیزی لاتا ہے، اس کاز میں اثر پیدا کرتا ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے کہا کہ اعلم ان السلطان فی نفسہ ضعیف یحمل امرا ثقیلا، ایسی صورت میں آپ نے کہا کہ فلا بد من الاستعانۃ من ابناء جنسی، من ابناء جنسی۔ آپ ملک کی بات کرتے ہیں تو رعایا کو آپ سمجھ لیں، مدارس کی بات کرتے ہیں تو طلبہ اور اساتذہ کو سامنے رکھ لیں، دیگر جو موظفین ہیں ان کو سامنے رکھ لیں۔ کہا کہ فلا بد من الاعانۃ من ابناء جنسی، اس کی جو رعایا ہیں، اس کی جو طلبہ ہیں، اس کے جو ہم خیال ہیں، ہم خیال ہونا یہ سب سے بڑی مدد ہے، اعانت ہے۔ آواز میں آواز ملانا، شانہ بشانہ چلنا، ان کی فکر کو اپنی فکر بنانا، ان کے طریقہ کار کو اپنا طریقہ کار بنانا، ان کے فیصلوں سے راضی ہونا، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ فلا بد من الاعانۃ من ابناء جنسی۔ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالیٰ نے چند سطور کے بعد لکھا کہ ثم ان الاستعانہ اذا كانت باولی القربى من اہل النسب او التربیہ او الاصطناع القدیم للدولہ كانت اکمل۔ کہا کہ یہ جو من ابناء جنسی، یہ جو ان کی جو مدد چاہیے، اگر من ابناء جنسی، یہ جو افراد ہیں، اگر یہ افراد اولو القربہ میں سے ہوں، ذوی القربہ میں سے ہوں، ذوی القربہ کون کون؟ کہا کہ من اہل النسب، خاندان سے ہوں، خونی تعلق ہو، حسب نسب ایک ہو۔ آپ جو شریعت کا جو تصور ہے اس میں ہم تنگی نہ پیدا کریں، شریعت نے جو وسعت رکھی ہے اس میں ہم تنگی نہ پیدا کریں۔ آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں، یہ اللہ رب العالمین نے ہماری فطرت میں رکھا ہے، انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں، انبیاء علیہ السلام کے طریقہ کار میں، کہ وہ اپنی فکر کو، اپنے خیال کو، اپنے مشن کو، ان کے لیے سب سے بڑے جو معاون بنتے ہیں وہ ان کا جو خونی رشتہ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے، یہ تعصب نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی ایک اثر پڑتا ہے، ترجیحات میں اس کا اثر پڑتا ہے۔ کہا کہ جو ہے ثم ان الاستعانہ اذا كانت باولی القربى من اہل النسب او التربیہ، اگر مدرسے کی بات کرتے ہیں تو جو 8 سال مدرسے میں اول سے فضیلت ثانی تک جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر ان کا جو تعاون ہوتا ہے، ان کا جو لگاؤ ہوتا ہے، یا کام میں ان کی جو لگن ہوتی ہے، ان کا جو خلوص ہوتا ہے، ان کی جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے، اس کا تو کوئی بدیل نہیں، اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسی لیے کہا کہ من اہل النسب او التربیہ او الاصطناع القدیم، ضروری نہیں کہ وہ وہاں کا پڑھا ہوا ہو، لیکن ادارہ کچھ لوگوں کو تیار کرتا ہے، اپنا ہم خیال بناتا ہے۔ کوئی بھی ادارہ، کمپنی کو لے لیجئے، ملک کو لے لیجئے، کسی کاس کو لے لیجئے آپ، یا اداروں کو لے لیجئے، اس ادارے کو لے لیجئے، ان کے اپنے معاونین ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ وہاں پڑھے ہوئے ہوں۔ جامعہ کے اندر، جامعہ کے باہر، اساتذہ میں لے لیجئے، طباخ کو لے لیجئے، کسی اور کو لے لیجئے، حارس الباب کو لے لیجئے، کسی بھی موظفین کو لے لیجئے، کمپیوٹر چلانے والوں کو لے لیجئے، کوئی بھی فرد جن کو ادارہ ایک طرح سے اپنا ہم خیال بناتے رہتا ہے دھیرے دھیرے۔ کہا کہ اوی الاصطناع القدیم للدولہ کانت اکمل، اگر یہ افراد من ابناء جنسی ہی میں سے ان کی اگر مدد کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کا اثر دوسروں پر نمایاں رہتا ہے، اس کا اثر بھاری پڑتا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لما یقع من مجانست خلقہم لخلقی، اس لیے کہ اگر وہ من اہل النسب ہو، اب التربیہ ہو، اب الاصطناع القدیم ہو، تو پھر یہ جو مجانست ہے کردار میں، سوچ میں، فکر میں، رہن سہن میں، لباس میں، یونیفارم میں، یہ جو ایک طرح سے ہم فکر ہوتے رہتے ہیں، اس کا بہت اثر پڑتا ہے، بہت اثر پڑتا ہے ملکی سطح پر بھی، ایک گلی میں بھی، ایک خاندان میں بھی۔ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتتم المجالسۃ فی الاستعانہ، فتتم المشاکلہ فی الاستعانہ، یہ جو ایک طرح سے ہم آہنگی ہوتی ہے، یہ ایک طرح سے تکمیل ہوتی ہے اس استعانت میں۔ مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 1.5 سال قبل 2025 کے آغاز میں، ماہ جنوری کے وسط میں ایک ہنگامی بیٹھک منعقد ہوئی تھی یہاں پر جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور میں۔ رئیس الجامعہ، شیخ الجامعہ، سب موجود تھے، اور سب افراد موجود، سبھی اساتذہ، سبھی موظفین،
حارس الباب سے لے کر کے طباخ تک، صفائی کا جو عملہ ہے وہ بھی موجود یہاں پر موجود، تقریباً 150 سے زائد افراد۔ دل بھر گیا تو سبحان اللہ، اتنی بڑی تعداد ہمارے پاس موجود ہے، اس سے پہلے مجھے تو علم نہیں تھا اس کا۔ رئیس الجامعہ نے اس وقت ایک بات کہی تھی، اساتذہ جامعہ کے علم میں یہ بات ہوگی، یقیناً یاد ہوگی۔ آپ نے کہا تھا کہ صرف طلبہ اور اساتذہ ہی نہیں بلکہ سب افراد، پکانے والا، صاف کرنے والا، چوکیدار، سب کے سب اس ادارے سے ہم آہنگ ہوں۔ اب ذرا تصور کیجئے، اگر چوکیدار کی ہم آہنگی بھی اس میں معنی رکھتی ہے تو پھر اساتذہ اور طلبہ کتنا معنی رکھتا ہے کہ ان کا ہم خیال ہونا۔ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالی اس فکر کو پیش کرنے کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ کو آپ نے ذکر کیا، اسی لیے ہم نے عنوان میں اجتماعی ابناء قدیم کی اہمیت کتاب و سنت کی روشنی میں جو بات ہم نے کہی کہ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالی نے وہ آیت کریمہ پیش کی جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی سورہ طٰہٰ میں جو مذکور ہے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو آپ نے ذکر کیا۔ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کا جو فکرہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ایک اور بات، عالم اسلام کے ایک اور عظیم عالم دین، علماء نجد میں سے جن کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے ہے، شیخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبداللہ ابو عبداللہ سعدی رحمہ اللہ تعالی، آپ کی جو تفسیر ہے تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان، جو متداول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بڑی قبولیت عطا فرمائی ہے، اور جسے لکھ کر کے تقریباً ایک صدی گزر گئی ہے، 1923 1925 کے درمیان آپ نے اس تفسیر کو لکھا۔ عالمی سطح پر نظر ڈالیے اس وقت کے حالات کیا تھے جب آپ نے تفسیر لکھا، آپ نے اس وقت عمر 35 سال عمر تھی آپ کی، 35 سے 37 سال کی عمر کے درمیان آپ نے لکھا، 2 سال کی مدت میں۔ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ تعالی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي سَأَلَهُ أَن يَكُونَ مِنْ أَهْلِي۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ نے کیا دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے؟ سَأَلَهُ أَن يَكُونَ مِنْ أَهْلِي، کہ وہ آپ کے خانوادے سے ہو۔ کیوں؟ کہا کہ تصور دیکھیں آپ نے کس قدر وسعت ہے اس میں، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْبِرِّ وَأَحَقُّ بِبِرِّ الْإِنسَانِ قَرَابَتُهُ۔ کہا کہ یہ بھی ایک نیکی کا معاملہ ہے، یہ بھی ایک نیکی کا دروازہ ہے، یہ بھی ایک نیکی کا پہلو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس مشن کے لیے دعا کی کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہا کہ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْبِرِّ، یہ بھی ایک نیکی ہے، یعنی آپ اپنے اس میدان میں، اپنے اس کاز میں، اپنے اس مشن میں جس کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ آپ کا گھر کا فرد ہے تو آپ ان کے ساتھ بہتر معاملہ کر رہے ہیں۔ یہ دنیاوی اعتبار سے تعصب ہو سکتا ہے، دینی نقطہ نظر سے یہ ایک نیکی کا معاملہ ہے۔ کہا کہ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْبِرِّ وَأَحَقُّ بِبِرِّ الْإِنسَانِ قَرَابَتُهُ۔ اپنے رشتہ داروں سے متعلق نیکی کا معاملہ کرنا یہ زیادہ معنی رکھتا ہے، وہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ اب اولیت دیجئے اس کو، ترجیحات کا معاملہ ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ۔ تو ابناء جامعہ کا جوڑ کتنا معنی رکھتا ہے آپ اس تناظر میں دیکھیے۔ ایک اور حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں، ایک لبنانی عالم دین، لبنان کا جو جنوبی مشرق کا شہر ہے بقاع کے رہنے والے، پھر وہ قاہرہ میں رہے، ابو الحسن برہان الدین ابراہیم ابن عمر البقاعی رحمہ اللہ تعالی، حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے ہیں، 885 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا۔ آپ کی متعدد کتابیں ہیں، آپ کی جو سب سے مشہور کتاب ہے اور متداول کتاب ہے نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، آپ نے لکھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو دعا نقل فرمائی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہا کہ ایسا کیوں؟ لِأَنِّي بِهِ أَوْثَقُ لِكَوْنِهِ عَلَيَّ أَشْفَقُ، کہ بات بھروسے کی ہو تو میرا سب سے زیادہ بھروسہ انہی سے جڑا ہوا ہے، اور شفقت کی بات کریں تو ان کی شفقت سب سے زیادہ مجھ پر ہوگی، یہ معاملہ ہے۔ کہا کہ اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ تو ابناء جامعہ کسی بھی ادارے کے لیے، ہم فی الحال ابناء جامعہ محمدیہ سے خطاب کر رہے ہیں، کتنا معنی رکھتا ہے ادارے سے آپ کا جوڑ، ادارے سے آپ کا الحاق، ادارے سے آپ کا یہ جو جڑنا۔ علامۃ الجزائر شیخ الادب ابن عاشور رحمہ اللہ تعالی التحریر و تنویر میں کہتے ہیں کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، کہا کہ خص ہارون علیہ السلام لفرط ثقته بھی،
تو خوب یہ جو ایک طرح سے ایک بھروسہ جو پیدا ہوتا ہے، مکمل بھروسہ جو پیدا ہوتا ہے، اس اعتبار سے آپ نے ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی۔ یہ ادارہ جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور، اس کی 35 سال ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے خوب استحکام عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین نے جو صالح قیادت شیخ الجامعہ شیخ خالد مشرف حفظہ اللہ تعالیٰ کی ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے استحکام عطا فرمائے، بہترین وسائل عطا فرمائے، جانثار ساتھی عطا فرمائے۔ اور ابنائے جامعہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ادارے کی فکر کو اپنی فکر بنائیں، ادارے کے لیے ہم خیال ہوں، اور ادارے کی جو آواز ہے اس کو بلند کریں، اس کو عام کریں، ادارے نے جو پڑھایا ہے، جو سکھایا ہے، اس پر قائم رہیں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اور ادارے سے متعلق بہتر انداز میں نمائندگی کریں، بہتر انداز میں ترجمانی کریں۔ یہی من ابناء جنسی کا تعلق ہوتا ہے، کہا کہ فلا بد من الاستعانۃ من ابناء جنسی، یہی اس کا تعلق ہے۔ ہر معاملے میں ادارے کے ساتھ ہوں، عسر میں بھی یسر میں بھی، کسی پہلو بھی، جیب بھرا ہوا ہو تب بھی، پیٹ پہ بدر باندھنے کی نوبت آ جائے تب بھی، آدھی روٹی کھا کر کے آدھی روٹی دینا ہو تب بھی، ادارے کے ہم خیال ہوں، ادارے کے ساتھ ہوں، ادارے کے ساتھ وفاداری کریں، ادارے کے ساتھ فرما برداری کا معاملہ کریں، ادارے سے متعلق حسن ظن کا معاملہ کریں، ادارے کے جو فیصلے ہوتے ہیں، ادارے کا جو معاملہ ہوتا ہے، ہر پہلو سے اس کے ساتھ جڑ کر کے رہیں اور اس کو عام کریں، ادارے کو آباد رکھیں۔ یہی فلا بد من الاستعانۃ من ابناء جنسی کا سب سے زیادہ اہم اور جو ہے گہرا معنی یہی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ادارے سے متعلق بذات خود وہ کافی ہو جائیں، اللہ رب العالمین سے پھیلنے پھولنے کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو اس ادارے میں رکھا ہے، اس ادارے میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کا جو ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے شیخ الجامعہ شیخ خالد مشرف حفظہ اللہ تعالیٰ، رئیس الجامعہ شیخ ارشد مختار حفظہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین ان کو اجر عظیم سے نوازیں، اور اس مجلس کو جنہوں نے منعقد کیا ہے ہمارے عزیزوں میں سے شیخ شعیب محمدی اور حافظ ذیشان محمدی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ جزاہم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔